الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، احادیث شریفہ میں قیامت سے پہلے کی بہت سی علامتیں بتلائی گئی ہیں۔ ان میں دو طرح کی علامتیں ہیں۔ ایک تو مطلق علامتیں، مثلاً معاشرہ میں پھیل جانے والے منکرات، بے حیائیاں، فحاشیاں، بددیانتی اور نااہلوں کا حکومتوں پر قبضہ وغیرہ۔ اور دوسرے قریبی علامتیں، جن کے وجود کے بعد بس دنیا کی زندگی اب اور تب کی رہ جائے گی، اور ان سب کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے اور سوال فرمایا کہ کیا گفتگو چل رہی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت ہم قیامت کے متعلق تذکرہ میں مشغول تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 علامات نہ دیکھ لو۔ وہ علامتیں یہ ہیں: نمبر 1، دخان۔ یہ خاص قسم کا دھواں ہوگا جو مشرق و مغرب میں 40 دن تک برابر پھیلا رہے گا، جس کے اثر سے کافروں پر مدہوشی طاری ہو جائے گی اور اہل ایمان کو صرف نزلہ زکام جیسی تکلیف ہوگی۔ نمبر 2، دجال۔ ایک آنکھ سے کانا، کریہ صورت دجال ظاہر ہوگا، جس کی پیشانی پر کافارہ لکھا ہوگا، جسے ہر شخص پڑھ لے گا، چاہے پڑھا ہوا ہو یا نہ ہو۔ یہ عجیب و غریب شعبدے دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرے گا اور مکہ مدینہ کے علاوہ پوری دنیا میں گھوم جائے گا۔ سارے شیاطین، یہودی اور اسلام دشمن طاقتیں اس کے ساتھ ہوں گی۔ وہ 40 دن دنیا میں رہے گا، جن میں پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینہ کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر اور بقیہ عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور ان کو دیکھ کر وہ ایسا پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھلنے لگتا ہے، تاکہ باب لد پر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر ڈالیں گے۔ نمبر 3، دابۃ الارض۔ یہ ایک محیر العقول جانور ہوگا جس کی اصل صورت و کیفیت اللہ ہی کو معلوم ہے، جو صفا پہاڑی سے نکل کر پوری دنیا میں گھوم جائے گا۔ اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ انگوٹھی سے ہر مومن کے چہرے پر ایمان کی مہر لگا دے گا اور عصا سے کافر پر کفر کا نشان لگا دے گا۔ اس کے بعد کافر الگ اور مومن بالکل الگ ہو جائیں گے، کسی کا ایمان و کفر چھپا ہوا نہ رہے گا۔ نمبر 4، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ قیامت کے بالکل قریبی زمانہ میں ایک دن سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا اور پھر لوٹ کر مغرب ہی میں غروب ہو جائے گا۔ اس علامت کے ظہور کے بعد توبہ کا دروازہ بالکل بند ہو جائے گا، کیونکہ ایمان بالغیب نہیں رہے گا۔ نمبر 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق متواتر نصوص سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور وہاں زندہ موجود ہیں اور مقررہ وقت پر دنیا میں نزول فرمائیں گے اور شریعت محمدیہ کے مطابق امت کی رہنمائی فرمائیں گے، اور آپ کے ہاتھوں کانا دجال جہنم رسید ہوگا۔ نمبر 6، یاجوج ماجوج کا خروج۔ یہ بھی اللہ کی عجیب و غریب مخلوق ہے۔ دجال کے قتل ہو جانے اور پوری دنیا میں اسلام کا فریرہ لہرانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی حیات میں
کروڑوں کی تعداد میں یاجوج ماجوج پوری دنیا کے چپا چپا پر اتر آئیں گے۔ یہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ تمام میٹھے پانی کے چشمے پی کر بالکل صاف کر دیں گے اور تمام دنیا کے جانوروں کو کھا جائیں گے، اور جب انہیں کوئی نظر نہ آئے گا تو اپنے تیر آسمان کی جانب چلا کر یوں کہیں گے کہ ہم نے سب دنیا والوں کو ختم کر دیا، اب آسمان والوں کا نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تیروں کو خون کے رنگ میں رنگ کر واپس لوٹا دے گا، جس پر وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر ڈالا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے حق میں بد دعا کریں گے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک خطرناک بیماری میں مبتلا کر کے مار ڈالے گا اور پوری زمین ان کی نعشوں سے پھٹ جائے گی اور سخت بدبو اٹھ پڑے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ تیز ترین بارش سے روئے زمین کو دھو ڈالے گا اور زمین اپنے تمام خزانے کو اگل دے گی، حتیٰ کہ ایک ایک انار ایک بڑی جماعت کے لیے اور ایک اونٹنی کا دودھ تمام گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن یہ رونق چند سالہ ہوگی، پھر ایک ایسی عمدہ ہوا چلے گی جس سے تمام اہل ایمان کی روح قبض کر لی جائے گی اور روئے زمین پر سوائے کفار کے کوئی باقی نہ رہے گا۔ نمبر 7، 8، 9 زمین دھسنے کے 3 واقعات، جن میں سے ایک واقعہ مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرۃ العرب میں پیش آئے گا۔ نمبر 10، یمن میں آگ، اور سب سے آخر میں یمن کی جانب سے ایک آگ اٹھے گی جو لوگوں کو سمیٹ کر محشر کی جانب لے جائے گی۔ بعض روایتوں میں اس آگ کے حجاز سے نکلنے کا ذکر ہے، تو ممکن ہے کہ دونوں جگہ سے آگ نکل کر لوگوں کو سمیٹ دے، اور یہ واقعہ اس وقت پیش آئے گا جب روئے زمین پر کوئی مسلمان باقی نہ رہے گا۔ حدیث بالا میں جو علامتیں بیان کی گئی ہیں وہ بالترتیب نہیں ہیں، بعض دیگر احادیث میں بالترتیب علامات بیان ہوئی ہیں، مگر ان میں بھی اختلاف ہے۔ اس لیے یہ موضوع کی تمام روایات کو سامنے رکھ کر محققین علماء نے یہ رائے قائم فرمائی ہے کہ یہ علامات 2 طرح کی ہیں۔ اول تمہیدی علامات ہیں جن کی ابتدا زمین دھسنے کے واقعات سے ہوگی، اس کے بعد دجال کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دخان اور یاجوج ماجوج کی آمد کے واقعات پیش آئیں گے۔ دوسرے وہ علامتیں ہیں جن کا تعلق نظام کائنات کی تبدیلی سے ہے۔ اس سلسلے کی ابتدا سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے ہوگی۔ اس علامت کو دیکھ کر چونکہ ہر آدمی کو اللہ کی قدرت پر یقین آ جائے گا، اس لیے اب توبہ اور ایمان کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور اسی دن شام کو دابۃ الارض نکلے گا جو کافر اور مومن کے درمیان حتمی طور پر امتیاز کر دے گا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایک خاص ہوا چلے گی جسے محسوس کر کے ہر مومن وفات پا جائے گا اور روئے زمین پر کوئی مومن باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد سب سے آخری علامت کے طور پر ایک آگ کا ظہور ہوگا جو تمام باقی ماندہ انسانوں کو سمیٹ کر سرزمین شام میں جمع کر دے گی۔ یہی میدان محشر برپا ہوگا۔ واللہ تعالی عالم۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اور ان 10 علامتوں میں سے آخری علامت ایک آگ ہوگی جو یمن سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ان کے محشر ملک شام کی طرف کھدیڑ دے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔